حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلہ میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن رحمت جوش میں تھی، سرکار کو وضو کرا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام مانگو کیا مانگتے ہو، اے میرے غلام مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس بات پر تو آپ بھی گواہ ہیں کہ وہی بندہ اعلان کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہوں گا کہ مجھ سے 5,000 روپیہ لے لو؟ کیا خیال ہے جی؟ پتہ چلا کہ وہی بندہ اعلان کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہی بندہ کہتا ہے نا کہ یار میرے پاس یہ چیز ہے، اگر کسی نے لینی تو لے لو۔ تو قربان جائے سرکار کی شان پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام سل ربیعہ، فرمایا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز لے لو، مقید نہیں کیا، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی مرضی تمہاری ہے، جو مانگو گے میں عطا فرماؤں گا، جو مانگو گے میں عطا فرماؤں گا۔ اب صحابی رسول کی شان پر بھی قربان جائیں، ان کے عقیدے پر بھی قربان جائیں، ان کی محبت پر بھی قربان جائیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سونیا آپ تو خود معاذ اللہ محتاج ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ تو معاذ اللہ خود محتاج ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، اللہ اکبر، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کیوں مانگوں، میں اللہ کو چھوڑ کر آپ سے مانگوں، یا رسول اللہ میں اللہ کو چھوڑ کر آپ سے مانگوں، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود رب سے مانگ لوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے صحابی رسول نے ایسا بھی نہیں کہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مومن اور منافق کے رستے جدا جدا ہو جاتے ہیں، جہاں مومن اور منافق کے رستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اب منافق یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن مومن جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی مدد تو رب کی ہے نا، حقیقی مدد ادھر سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول نے حضرت جو ہے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، سونا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یا رسول اللہ جنت میں جس درجے میں آپ ہوں گے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ اب قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی شان پر، نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلام کیسی بات کر رہے ہو، جو جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، جو جنت اللہ مجھے عطا فرمائے گا وہ تو جنت تمام جنتوں سے اعلیٰ ہوگی، تمام جنتوں سے سونی ہوگی، خوبصورت ہوگی، اعلیٰ ہوگی، میں تمہیں اس جنت میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یا یہ نہیں سرکار نے فرمایا کہ اے میرے غلام میں تمہیں جنت کیسے دے سکتا ہوں، جنت کے دینے کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے، جنت دینے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک، فرمایا
میرے غلام جنت میں نے تم کو دے دی ہے، اور بھی کچھ مانگ لو۔ سبحان اللہ کو یار۔ فرمایا میرے غلام جنت میں نے تم کو عطا فرما دی ہے، اب اور بھی کچھ مانگ لو۔ اب صحابی رسول کے پاس چانس بھی تھا کہ اور مانگ بھی سکتے تھے، لیکن ان کی محبت پر بھی قربان جائے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا میں جو زندگی گزاری ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی خدمت میں گزاری ہے، سونا دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، جنت میں بھی ہم آپ کا ہی ساتھ چاہتے ہیں یا رسول اللہ، یہی ہماری دنیا آخرت میں ایک ہی تو تمنا ہے۔ صحابی رسول نے کوئی کوٹھیوں یا بنگلوں کی خواہش نہیں کی، دنیا داری کی خواہش نہیں کی، انہوں نے بھی محبت مصطفیٰ کی طلب کی، انہوں نے بھی محبت مصطفیٰ کی خواہش کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو قربان جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا میرے غلام جو تم نے مانگا ہے وہ تم کو مل گیا ہے، یعنی جنت تم کو عطا فرما دی ہے، وہ تم نے مانگی تھی۔ فرمایا میرے غلام اس کے شکریہ میں تم خوب سجدہ کیا کرو اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیا کرو۔